الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم تفضل علينا بفضلك العظيم. نہایت معزز مکرم سامعین، ناظرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے پہ دیکھ کے سننے والی میری ماں و بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے پیارے اور محترم بھائی جو پنکھا جھوم رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، یہاں پیسے لگے ہوئے اور موسم جو ہے ویسے ہی ان لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے خصوص بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں بھی تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، وہ لائٹنگ زیادہ ہے اس کی. آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگے گی؟ لگنی چاہیے. کہتے ہیں کہ حرارت میں حیات ہے اور ٹھنڈ میں موت ہے. تو جتنے بھی محبت کرنے والے میرے پیارے بھائی جو پنکھا ٹوٹتے ہیں، ان کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مولا کے دینے گے سو ہاتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم کسی غیر کے محتاج نہ ہوں، اور اتنا عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ کے نیاز مند ہوں. بہت شکریہ آپ کے وجودی بھائی حافظ محمد عرفان، زیدہ عمرہ وزیدہ مجدہ وزیدہ ذلہ. یہ ہر سال محفل کرواتے ہیں اور میں اکثر نہیں تو کبھی محفل میں یہ بات کر دیا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، بہت شدت کے ساتھ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ محفل میں آنے والے سینکڑوں بلکہ ہزاروں، میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں. تو محفل میں آنے والے جو ہیں وہ ہزاروں، لیکن محفل کروانے والا کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروانا، جو محفل کرواتا ہے اس پر خاص کر نوازے. صحیح ہے، 3 ساعت بغور بازو. تو اللہ تعالیٰ کے ذوق کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور جیسا کہہ دیا کہ تقریب محفل میں آپ کو محفل نعت کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائی کہ نعت خوانی کرنے کے لیے نعت خواں اور سننے والے سامعین کو کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ میں واقعی ایسا سمجھوں جیسا میرے بارے میں گمان مٹائی نہ جائے. اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے. اور حسن ظن کی برکت یہ ہے قیامت کے دن کئی لوگ صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے جو دوسروں کے لیے حسن ظن رکھتے تھے. تو آپ کا حسن ظن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور مجھے ویسا بنا دے جیسا نعت خواں ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ دور سے لوگ آئے ہیں، اور ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جی آئے ہیں تشریف میں جی، چودھری صاحب جی تشریف رکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہ چھپ کے بیٹھے. تو محبت کرنے والے محفل میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے. اور مجھے الحمدللہ نعت خوانی کرتے ہوئے کم و بیش 35 سال کا عرصہ گزر گیا. تو ان 35 سالوں میں کئی محافل ایسی ہیں جو بڑی سلیکٹڈ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک نکلی ہے سبحان اللہ. وہ اس میں ایک سکون کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، سرور بھی آتا ہے سننے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو. تو مزید ہے کہ آپ کو اس طرف لانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ اور مزید جو ہے وہ
اپنے اندر سنجیدگی لائیں. کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی, بہت اچھی بات تھی. تو اچھی بات ہو نا اس کو کوٹ کرنا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اچھی بات. میرے آقا فرماتے ہیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا جو ہم کو نظر آئے. کچھ تحائف ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ تحفے ہوتے ہیں. تو بات کل یہ چل رہی تھی کہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں تو جب گھر سے نکلیں تو آپ نیت کریں کہ میں اتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھوں, اتنی مرتبہ میں درود پاک پڑھوں گا, اتنا قرآن پاک پڑھوں گا, اور جو نیک اعمال ہو سکے میں کروں گا. اور یہ سب جا کر میں بارگاہ ولی میں جس کی مزار پہ جا رہا ہوں اس کو تحفہ ہدیہ پیش کر دوں. لا تمثیل لا مثال سمجھیے کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے گا تو آپ کو خوشی ہوگی. اگر آپ بھی استطاعت رکھتے ہوں گے تو آپ اس تحفے کے کو بات کر خوش ہو کر آپ بھی اس کو تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم جو تحفہ دے رہے ہیں اللہ کے ولی کو وہ کیا ہے, اور جب وہ وہاں قبول کر لیں گے تو بدلے میں ہم پر ایک نکاح ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا, بیڑا پاک. یہ تو تھی بات کل. اسی سے میں ایک بات کرنا ہوں میرے پیارے بھائی, نعت خوانی میں آیا کرو. میں اکثر ہی بات کرتا ہوں تو اچھی اچھی نیتیں کر دیا کرو, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ نیت کر دیا کرو کہ میں آج محبوب کی محفل میں جا رہا ہوں تو میں اتنے درود پاک پڑھ کے جاؤں گا, میں اتنے کلمہ شریف کا ذکر کر کے جاؤں گا, میں یہ عبادت کر کے جاؤں گا, اور سارا تحفہ جو ہے وہ محبوب کی محفل جا کر میں محبوب کو پیش کروں گا. تو وہ کریم آقا, وہ کریم آقا کتنے خوش ہوں گے, اور پھر وہ خوش ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہتا ہے, واللہ اور کچھ نہیں چاہتا. وہ خوش ہے نا تو پھر سب کچھ مل گیا, سمجھ لیجیے. تو اپنی نیتیں اچھی کر لیں. محفل میں آپ تقریباً آتے رہتے ہیں تو آج سے یہ نیت بھی کریں کہ محفل میں جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنے اوراد وظائف پڑھ کے کریں. وہ آئیں گے تاکہ وہ آ کر محفل میں پیش کریں کہ میرے محبوب کی تحفہ. نماز 5 گانا فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے, اس کی تو مطلب کہ چھوٹ ہے ہی. تو نماز کی پابندی تو لازمی ہے, ضروری ہے. کہ اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں تو کون لوگ یہ نیت کر رہے ہیں آج ماشاء اللہ کہ جب تک میں آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے محبوب کے تحفہ لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا کر دو انشاءاللہ. بابس درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو کہ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
زمینیں بنائیں، پہاڑ بنائے، ریگستان بنائے، باغات بنائے، کہکشان بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، جھرنے بنائے، چشمے بنائے، چنی بنایا چناب، کس کا نام ہو، کسی کا نام نہ تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے۔ میرے امام نے سب پہلیوں کو چھوڑ کر اصل کی بات کی، جب اصل کی بات ہوگی تو پہلے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تمہیں حاکم مگر آمنہ کا چھایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 یہی بولے سدرا تجھے
کوئی میرے دل کو سبحان اللہ. ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا کوئی گیا کوئی گیا میرا رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کا پتہ چلا مشکل در روضہ کے مقابل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا آیا یہ نہ پوچھ کیسا آیا یہ نہ پوچھ کیسا آیا یہ نہ پوچھ کیسا آیا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعرہ تحقیق کدھر گیا بھائی؟ نعرہ حیدری. نعرہ ترتیب کے ساتھ لگے تو بڑا مزہ ہے جی. ترتیب ہونی چاہیے ترتیب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام نام کا کلام پیش کر رہا ہوں. مگر کافی عرصے کے بعد کلام پڑھ رہا ہوں. آپ امید ہے کہ سنیں گے تو بڑا محظوظ انشاءاللہ. مجتبی آسیو شاف شہ ابرار ہے. مجتبی آسیو شاف شہ ابرار ہے. نیت مجرموں ساتھ خدا غفار ہے. نیت مجرموں ساتھ خدا غفار ہے. مجتبی آسیو شاف شہ ابرار ہے. لب زلالے چشمائے خون میں گونگے وقت خمیر. لب زلالے چشمائے خون میں گونگے وقت خمیر. مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے. مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے. نیت مجرموں سارے خدا غفار ہے. چاند شبوں پیڑ بولے جانور سجدہ کرے.
کی پڑتی ہے نظر تیرے دامن پہ کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے جوش بحر بے پایا ہوا سازدہ جوش بحر بے پایا ہوا سازدہ نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے حیرت آئینہ دارے وفور وصف گل یہ کمال کا شعر ہے کمال حیرت ہے آئینہ دارے وفور وصف گل محبوب کے جو اوصاف ہیں وہ اتنی کثرت سے ہے کہ جب وہ نظر آتے ہیں نا تو بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کیونکہ حیرت جو ہے نا یہ آئینہ دار ہے کس چیز کی کیا دکھا رہی آئینہ دار دکھانے والا آئینہ دار حیرت کیا دکھا رہی ہے حیرت یہ دکھا رہی ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے نا جس گل کی اس کے اوصاف اتنے کثرت سے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا جائے تو یہ بندہ دیکھ کر جب خاص جلوہ نظر آتا ہے خاص جلوہ میرے اعلیٰ اور کو سکتا ہے کہ خاص جلوہ نظر آ گیا تو بس یوں دیکھتے رہ گئے دیکھتے منہ کھلا کا آنکھیں بڑی لیکن یہ جو خاموشی ہے نا یہ بھی کچھ کہہ رہی ہے یہ خاموشی ہے نا یہ حیرت والی یہ صرف خاموشی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کچھ کہہ رہی ہے امام کہہ رہے ہیں حیرت ہے آئینہ دارے پورے وصف گل ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار اس کو کہتے ہیں منقار کیا کہتے ہیں اس کو منقار چونچ جب کھل جائے تو کہتے ہیں منقار واہ ہوئی مراد جب لب کھلے تو کھلنا واہ ہونا امام کہتے ہیں کہ گونج گونج اٹھے نغمہ تیرا رضا سے کیوں نہ ہو اس پھول کی بدرت میں وابل تار ہے کیوں نہ ہو اس پھول کی بدرت میں وابل تار ہے مجھتا
اللہ تعالیٰ نے کا کلام مجھے فرمائش میں کافی عرصے سے مجھے فرمائش کرنے میں پڑھ نہیں پایا، تو آج کلام پڑھنے کی کوشش کروں بڑی محبت سے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی جان کے آپ میرے موت